وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ دیکھیے، یہ کتاب جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ احادیث احکام کی بہت معروف اور مشہور کتاب ہے۔ اس کا نام موطا امام محمد ہے۔ یہ اصل میں موطا امام مالک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث روایت کی، ان میں سے بعض احادیث کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا، جس کا نام انہوں نے موطا رکھا۔ پھر اس کتاب کا درس شروع کیا تو ان کے تلامذہ نے الگ الگ طور پر موطا کو ترتیب دیا، یعنی ان کی روایتوں کو جمع کیا اور اپنے اپنے علاقے میں اسے عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ موطا کے جو نسخے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ جو رائج نسخے ماضی بعید میں تھے وہ 16 نسخے تھے قریب۔ ان 16 نسخوں میں دیار ہند میں مدارس اسلامیہ میں جو نسخہ رائج ہے وہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روایت کردہ نسخہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کو جمع کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایات کو بھی شامل کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی شاگرد ہیں۔ عام اور مشہور یہ ہے کہ حدیث انہوں نے دیگر شیوخ کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی حاصل کی ہے، اور فقہ میں خصوصیت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی اور اکتساب فیض کیا۔ چونکہ اصل کتاب موطا امام مالک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے جو 4 مشہور ائمہ ہیں ان میں سے ایک معروف اور مشہور امام ہیں، حضرت مالک ابن انس۔ ان کی ولادت 94 یا 95 یا ایک قول 96 کا بھی ہے، یعنی 94 یا 95 یا 96 ہجری میں امام مالک ابن انس ابن مالک ابن ابو عامر اصبحی حمیری پیدا ہوئے۔
انہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، عالم مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پائے کے امام ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قریب ہے کہ لوگ سفر کریں تو عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں۔ حضرت ابن عیینہ نے فرمایا کہ اس سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اس لیے کہ ان کے زمانے میں لوگ دور دراز سے سفر کرتے اور ان سے بڑا کوئی عالم نہ پاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے تلامذہ ہیں جنہوں نے بہت سی دینی خدمات انجام دی ہیں، احادیث کی اشاعت کی ہے۔ ان کی وفات 179 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ انہوں نے 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد احادیث کی روایت کی ہے، یعنی اپنے تلامذہ کو انہوں نے 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد حدیثیں پڑھائی ہیں، بیان فرمائی، روایت کی ہیں۔ ان 1,00,000 احادیث میں سے اس کتاب میں یعنی موطا امام مالک میں 10,000 احادیث جمع کی۔ پھر ان احادیث کو کتاب و سنت اور آثار و اخبار سے ملاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اور جس حدیث میں کتاب سے یا دوسری سنت سے یا آثار و اخبار سے کچھ اختلاف نظر آتا یا کچھ ضعف معلوم ہوتا تو اسے اپنی کتاب سے وہ نکالتے رہے، یہاں تک کہ 10,000 احادیث میں سے صرف 500 احادیث باقی رہ گئیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ موطا میں 9,000 احادیث تھیں، پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں سے کم کرتے رہے یہاں تک کہ 700 احادیث باقی رہ گئیں۔ اور حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی اس نسخے کے بارے میں یعنی موطا امام محمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کل احادیث و آثار 1180 ہیں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کم کرتے رہے اور 500 احادیث باقی بچی، بعض میں ہے 700 باقی رہ گئیں، اس میں 1180 ہیں، تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کتاب تو ایک ہے اور تعداد کے بارے میں اس طرح اختلاف کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی پہلے سنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ بہت ہیں اور انہوں نے اپنی اس کتاب کی روایت کثیر تلامذہ سے کی۔ تو اب بعض تلامذہ نے موطا آپ کی سماعت کر لی، اسے نقل کر لیا اور اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اس درمیان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بعض احادیث اپنی کتاب سے نکال دی، تو گویا دوسری جماعت جو آئی اس سے جو کتاب کی روایت کی تو پہلی روایت سے کچھ کم روایتیں اس میں رہیں۔ اس طرح سے وہ غور کرتے رہے اور احادیث نکالتے رہے اور کتاب کی روایت بھی کرتے رہے۔ تو اس بنیاد پر جنہوں نے جتنی احادیث سنی اتنی احادیث بیان کی، تو کسی نے کہا کہ 500 ہیں، کسی نے کہا 700 ہیں اور کسی نے اس کے علاوہ بھی کہا۔ تو نسخوں کا اختلاف بھی اسی لیے ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہے، تقدیم و تاخیر بھی ہے۔
اور تعداد میں اختلاف بھی اسی لیے ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقتاً فوقتاً اپنی کتاب موطا سے احادیث کم کرتے رہے، نکالتے رہے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند سال اور باحیات رہتے تو شاید ان کی یہ کتاب موطا یہ ختم ہو جاتی یا گنتی کی چند احادیث اس میں باقی رہ جاتی۔ یہ کتاب جو ابھی آپ کے سامنے ہے موطا امام محمد، یعنی اسے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ اس کتاب میں کل 1180 احادیث و آثار ہیں۔ ان میں سے 1005 یعنی 1005 احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور 175 حدیث دیگر روات سے مروی ہیں۔ پھر 175 جو دوسرے روات سے اس میں نقل کی گئی ہیں ان میں سے 13 احادیث امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں اور 4 احادیث امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے مروی ہیں اور باقی جو ہیں وہ دوسرے حضرات سے مروی ہیں، منقول ہیں۔ تو اس کتاب میں 1180 احادیث ہیں جن میں سے 1005 احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 132 ہجری میں پیدا ہوئے اور 189 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے فقہ حنفی میں بہت خدمات انجام دی ہیں، بلکہ انہیں محرر مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رضی اللہ تعالی عنہ کے تلمیذ خاص ہیں۔ اس کتاب کا حاشیہ علامہ عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی نے تیار کیا ہے، جو 1264 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1304 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حاشیے کا نام رکھا ہے التعلیق الممجد علی معطل امام محمد۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت ہی نمایاں کام انجام دیا ہے۔ تعدد طرق حدیث کے تعلق سے بھی گفتگو کی ہے، نقد رجال، اسما کی معرفت، ناسخ منسوخ، راجح مرجوح، احادیث کا اختلاف اور ان کی شرح، اور الفاظ کے جو اختلاف ہیں، دلائل میں اور مذاہب اربعہ کے دلائل بھی جمع کیے ہیں، قوی اور ضعیف میں فرق بھی کیا ہے، صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز بھی کیا ہے۔ گویا انہوں نے اس کتاب میں بہت کچھ کیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی وضاحت فرمائی ہے، مگر انہوں نے جگہ جگہ اجتہاد کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے، یعنی یہ حقیقت میں حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، لیکن اس حاشیے میں، حاشیہ کیا بلکہ یہ باضابطہ ایک شرح ہے، اس شرح میں انہوں نے جگہ جگہ اجتہاد کا طریقہ اختیار کیا ہے۔
اور احناف کے مذہب پر بہت سے مسائل میں تنقید بھی کی ہے اور اپنے اعتبار سے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ تو ان اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا ہے جامعہ اشرفیہ کے استاذ حضرت علامہ صدر الورا مصباحی قادری نے۔ وہ جوابات اس کتاب کے آخر میں شائع کیے گئے ہیں اور اس کا نام ہے التنبیہ المسدد علی ما فی التعلیق الممجد۔ اس طرح سے آپ کے سامنے جو کتاب ہے وہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اصل کتاب ہے معطل امام محمد، اس پر حاشیے میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے التعلیق الممجد علی معطل امام محمد، جو ابو الحسنات علامہ عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی کی ہے۔ اور آخر میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے التنبیہ المسدد علی ما فی التعلیق الممجد، جو جامعہ اشرفیہ کے استاذ حضرت علامہ صدر الورا قادری مصباحی کی ہے۔ یہ کتاب یعنی معطا امام محمد بہت ہی اہم اور مستند کتاب ہے، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا ما علی ظہر الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک، یعنی روئے زمین پر کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے بعد امام مالک کی کتاب معطا سے صحیح ترین کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جمع نہیں کی جا سکی تھی۔ بلا شبہ اس وقت روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح تر کتاب معطا امام مالک ہی تھی، لیکن امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح کے بعد محققین کی رائے یہ ہے کہ بخاری کا درجہ سب سے اوپر ہے، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد معطا ہے، پھر باقی کتب حدیث ہیں، یعنی سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن دارقطنی ہے۔ اس طرح کی جو تصنیفات ہیں، تالیفات ہیں، وہ معطا کے بعد ہیں۔ معطا جو نام رکھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کتاب کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یعنی معطا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کتاب کی تالیف کا ارادہ فرمایا تو وہ غور و فکر کرتے رہے کہ اس تالیف کا نام کیا رکھیں، کس چیز سے اسے موسوم کریں۔ اسی غور و فکر میں انہیں نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَطِيَ النَّاسُ هَذَا الْعِلْمَ، یعنی لوگوں نے اس علم کو کثرت سے اختیار کیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لفظ سے مشتق کلمہ معطا اس کتاب کا نام رکھ دیا۔ معطا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے وطا یعطی توطیۃً، اس کے معنی ہے وہ راستہ جس پر لوگ بکثرت چلیں۔ ظاہر ہے جس پر لوگ کثرت سے چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ تو گویا معطا کا
آپ معنی صراط مستقیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ معطا کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں یعنی معطا امام مالک میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے، اور یہ حدیث یہ کتاب یہ مجموعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ چنانچہ محمد ابن عبد الحکیم نے روایت کیا اور فرمایا کہ میں نے محمد اسقلانی کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے کچھ علم بیان فرمائیں جسے میں آپ کی روایت سے عام کروں، پھیلاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مالک کو ایک خزانہ عطا کیا ہے جسے وہ تم پر بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر سرکار تشریف لے گئے۔ محمد اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے کچھ علم بیان فرمائیں جسے میں آپ کی روایت سے عام کروں، لوگوں کو بتاؤں، سناؤں۔ تو حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ میں نے مالک کو ایک خزانہ عطا کیا ہے جسے وہ تمہارے درمیان تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ پھر حضور تشریف لے جانے لگے، میں پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تیسری بار عرض کیا، رسول اللہ، مجھے کچھ علم بتائیں، مجھ سے کچھ علم بیان فرمائیں جسے میں آپ کی روایت سے لوگوں کے درمیان تقسیم کروں، پھیلاؤں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مالک ابن انس کو ایک خزانہ عطا کیا ہے جسے وہ تم پر تقسیم کر رہے ہیں، تمہارے درمیان بانٹ رہے ہیں۔ سنو، وہ خزانہ معطا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب یعنی معطا امام مالک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطیہ ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ اور کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے سب سے صحیح ترین کتاب تسلیم کی جاتی تھی، اور دیگر کتب کی تالیف کے بعد یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد اب بھی دیگر کتب سے افضل اعلیٰ مستند شمار کی جاتی ہے۔ اور آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بخاری اور مسلم سے بھی اہم ہے اس اعتبار سے کہ وہ اول ہے، اسے اولیت حاصل ہے، تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ یہ ابتدائی گفتگو تھی جو آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور کتاب شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ حضرات جس درجے میں ہیں اس اعتبار سے اتنی گفتگو کافی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے شروع میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب عقود الصلاۃ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بسملہ کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہیں لکھی، جبکہ روایتوں میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، کہ ہر امر ذی شان جو حمد الہی سے شروع نہ ہو
وہ ناقص رہ جاتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ تو بظاہر اس میں بسملہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہے، لیکن یہ طرز اس حدیث کے معارض نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس حدیث میں بسملہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا لکھنے کا حکم نہیں ہے، صرف اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم ہے، اسی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنی کتاب شروع کر دی، تو اس لحاظ سے یہ معارض نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر امر ذی شان کو اللہ کی حمد و ثنا لکھ کر شروع نہیں کیا تو ناقص رہ جائے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کر لی اور کتاب میں اسے نہیں لکھا اختصاراً، یعنی بسملہ پر انہوں نے اختصار کر لیا، اس لیے کہ بسملہ میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا بیان بھی ہے، جو کافی ہے۔ اور حدیث پر اس سے عمل ہو جاتا ہے کہ جو کام امر ذیشان اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہ جاتا ہے، وہ اس بسملہ کے ذریعہ بھی یہ چیز اس پر عمل پا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو کلام الہی نازل ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ رب العزت کی الگ سے حمد نہیں ہے، تو یہ اس کے موافق بھی ہے۔ یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے یا جو قضایا صادر فرمائے، اس کے شروع میں بھی بسملہ کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھی نہیں گئی، تو اس کی مطابقت بھی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے شروع کیا باب اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان۔ اسے کیوں پہلے لائے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کتابوں میں کتاب الطہارت پہلے لاتے ہیں، لیکن انہوں نے باب اوقات الصلاۃ کا ذکر کیا اس لیے کہ جب وقت آتا ہے تو نماز ذمے میں لازم ہوتی ہے، یہی سبب ہے۔ تو وقت آتا ہے تو نماز ذمے میں لازم ہوتی ہے، اور جب نماز ذمے میں لازم ہوگی جبھی طہارت کا تقاضا ہوگا، طہارت ضروری ہوگی۔ تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو شروعات کی ہے وہ باب اوقات الصلاۃ سے شروعات کی ہے۔ یہ ابتدائی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل سے باضابطہ کتاب کا سبق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔